تو کہتے ہیں میں صحابہ پر ناراض ہوں اس لیے کہ وہ قلم دوات نہیں لائے، رب کہتا ہے کہ محمد کے صحابہ پر میں راضی ہوں۔ سن لے تو اور تیرے جیسے کروڑوں انسان بدبخت ملعون صحابہ پر ناراض ہو جائیں، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ محمد کے صحابہ پر اللہ خود راضی ہے۔ ابھی خطاب ہونے والا ہے منابر اسلام فضیلت الشیخ سید سبطین شاہ نقوی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، سارے علماء کرام، خطبہ اعظام، کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے سن، جی میں بہ کے کرتا تو سمجھنا سی بس ساری جماعت چاہی بڑھا ہے، اس واسطے میں چند منٹ حاضری لان لی، چند گزارشات عرض کرنا، اور جیڑا بھی بہ کے کرے گا سمجھو بڑھا ہے۔ توجہ ہے وہ، یعنی ہر خطیب کے آج لازم ہے کہ کھڑے ہو کے گفتگو کرے، وہ تو بزرگ نے نو ویسے بڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے کہ انہاں دی شان، عزت، عظمت کا دفاع اللہ کی سنت ہے۔ قرآن پاک قریباً 616 آیات جنہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام دی مدح، تعریف اور شان بیان فرمائی، جس تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ دی شان بیان کرنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اور قرآن پاک جی دشمنان اصحاب رسول دی نفاق، کفر، ضلالت کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی جنہاں گستاخی کیتی اصحاب رسول دی انہاں دا رد بھی قرآن چو ہے، اور ساتھ ساتھ صحابہ دی عزت اور عظمت دا دفاع بھی قرآن اللہ نے خود بیان فرمایا۔ یہ آج کا موضوع نہیں، جدوں دا یہ قرآن نازل ہویا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ دی شان نو بھی بیان کیتا ہے، صحابہ دی عزت عظمت دا دفاع بھی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک تو بعد صحابہ دی شان اور مقام عظمت بیان کرنا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک۔ بے شمار ایسے مواقع کہ آپ نے ایک ایک صحابی دی الگ الگ شان بھی بیان فرمائی، اور مطلقاً مجموعی طور پہ صحابہ کرام کی حیثیت اور مقام نو واضح فرمایا، اور قیامت تک اصحاب رسول تھے بیٹھ جاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دی شان اور مقام کے خلاف جڑے اعتراضات قیامت تک آنے سے اللہ نے انہوں دا جواب بھی قرآن پاک اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان فرما دیا، اور نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کرام دے دفاع لی
بھی قوانین اور ضوابط بیان فرمائے، اور ساتھ ساتھ امت کو اس فتنے تو آگاہ بھی فرمائے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جڑے میرے صحابہ نو برا کر، انہاں دے بارے احکام بھی نازل فرمائے۔ صرف صحابہ دی شان ہی نہیں بیان کی تھی، بلکہ صحابہ کرام کے خلاف جڑے گروہ فتنے برپا ہونے سن ادھی ہوئی آگاہ کیتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی دی مشہور حدیث آپ نے جڑی علامات قیامت کو بیان فرمایا، ان علامات میں جو ایک علامت رسول رحمت نے یہ بیان فرمائی کہ جدوں میری امت دے بدبخت ترین لوگ میرے صحابہ نو برا کون تے سمجھا جے کہ قیامت قریب آ، پھر نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی عزت عظمت دفاع لئی پوری امت نو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ میری امت کے لوگوں میرے جان تو بعد صحابہ کرام نو تان و تشنیع تنقید کا نشانہ نہ بنانا، یاد رکھیا جی، اور اللہ کو ڈرنا۔ میں تو اللہ کا واسطہ پانا کہ میرے صحابہ نو برا نہ کہہ۔ بتاؤ اللہ کا واسطہ ایک عام بندہ پاوے تے اس دی بات نو بندہ من لیندہ ہے، تسلیم کردہ ہے۔ رسولوں نے 3 واری اللہ دا نام لے کے پوری امت نو واسطہ پایا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ دا واسطہ جے میرے جان تو بعد میری جماعت میرے صحابہ نو برا نہ کر۔ بتاؤ اس تو دردناک اور بات کیڑی ہو سکتی؟ پھر نبی علیہ السلام نے جیڑا طبقہ جیڑا گروہ اس دور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو برا کہندا سی، او گروہ کفار سی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث انہاں تے لعنت فرمائی جڑے اس دور دے کفار صحابہ نو برا کہندے سی۔ نبی پاک دے زمانے صحابہ نو برا کہنے والے صحابہ کرام چو تے نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں سی نا۔ سارے صحابہ دا احترام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دے زمانے صرف کفار صحابہ دے خلاف سن، اور شروع تو لے کے آج تک یہی طریقہ ہے، یہ سنت قائم ہے کہ ہمیشہ کفار نے ہی نبی علیہ السلام دے صحابہ دی مخالفت کی تھی، اور صحابہ کرام نے برا کہہ رہا ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام دے زمانے جنہ صحابہ کرام نو کفار اس ویلے برا آندے سن، آج تک کفار ان صحابہ کرام دے اتے ہی تنقید کر رہا ہے۔ کوئی موضوع نہیں بدلیا، شخصیات نہیں بدلیا۔ اس وقت بھی کفار نو سب تو زیادہ تکلیف صدیق تو سی جو آج تک جاری، اس وقت بھی کفار نو تکلیف سیدنا عمر تو سی۔ تاں ہی نبی علیہ السلام نے کفار دے امام اور کفار دے سردار شیطان دے بارے بات کہی سی کہ جس گلی عمر گزرے اس گلی جو بھی شیطان نہیں گزر۔ اس وقت بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ بغض کفار دا انتہا دے، اور اس وقت بھی بغض اصحاب رسول تو بعد اہل بیت آل رسول دے اندر سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ تو قرآن پاک نے بڑی وضاحت دینا ان اصحاب رسول دے بارے جیڑا بھی انکاری ہے اور جیڑا انہوں نے تنقید کرتا ہے، قرآن نے انہوں نے لعنت دی اجازت دیتی ہی نہیں بلکہ حکم دیتا ہے۔ اتنا عظیم دفاع منکرین اصحاب دا، اتنا انداز سخت انداز رد، یہ آج زبان سخت نہیں ہوئی، یہ آج لہجہ ہمارا سخت نہیں ہوا۔ ہم کوئی پاگل اور دیوانے نہیں ہیں، ہمارے گھر بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، ہمیں بھی جینا زندگی پسند ہے،
لیکن اسی صحابہ کرام دے دفاع لئی سخت و سخت لہجہ کیوں عوام الناس تے دروس دے اندر بیان کرنے کیوں انداز سخت ہوتا ہے؟ اگر قرآن پاک اصحاب رسول دے دشمناں لئی نرم رویہ ہوندا، اور کتنے وہ بد نصیب اور بدبخت لوگ نے جڑے کلمہ پڑھ کے تے صحابہ کرام نو برا کہندے۔ کلمہ کس کا؟ محمد مصطفیٰ کا۔ اور برا کنوں کیا جا رہا ہے؟ جس کا کلمہ ہے اس کے ساتھیوں۔ دیکھ لو نا، دنیاوی انداز ہی دیکھ لو، ہر جماعت اپنے لیڈر دے ساتھیاں دا احترام کرتی۔ کیسے مسلمان نے کہ کلمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور انہاں کو پوچھو کہ تواڈے مذہب وچ سب تو برے لوگ کون ہیں تے کہن گے ساڈے نبی دے ساتھی نے نعوذ باللہ۔ بتاؤ اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑی زیادتی کی ہو سکتی؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سی المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدے، مسلمان ہوئے جدے ہاتھ اور زبان کو لو دوجا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر آج میں کوئی سی فرقے اور کسی فرقے دے کسی شخص کے خلاف بات کرا، ہو سکتا ہے ایسے اجتماع کوئی شخص کہے کہ یہ فرقہ بریت کہ فلاں بندے دے خلاف، جبکہ وہ کلمہ گو ہے۔ میں پوچھنا چاہنا، اگر آج اہل حدیث کسی مکتبہ ہائی فکر دے کلمہ گو شخص دے خلاف سخت بات کرے تے فرقہ بریت ہے، تے جیڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے برا گئے، المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدے۔ کیوں رانا علی حسن صاحب، اللہ تھوڑی محنت کوشش قبول فرمائے۔ صحابہ کرام جڑا برا کہندا ہے، بلکہ میں کہنا یہ حدیث دے پہلے مخاطبین مصطفیٰ دے صحابہ، اس دا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان اوے جدی زبان اور ہاتھ تو محمد دے صحابہ محفوظ رہے، جدی زبان تو صحابہ محفوظ نہیں، پہلے مسلمین تے صحابہ نے نا جی ہمیں سمجھ نہیں آئی تو جدو رسول اللہ نے آیت پڑھی ہو سی، آپ دن آیت نازل ہوئی، پھر آپ نے پڑھی تو سامنے کون بیٹھے سن؟ تو انہوں کی ہویا جاگ دے ہو جیندے ہو ماشاءاللہ، کون بیٹھے سن؟ ذرا مل کے کہو کون بیٹھے سن؟ مثلا ہوں میں قرآن پڑھ رہا گا تو تسی میرے سامنے موجود ہو، ذرا تصورات دی دنیا جاؤ نہ 14.5 سال پیچھے جاؤ، جدو رسول اللہ نے آیت نازل ہوئی ہو سی تے حضور نے ایس آیت کو پڑھیا ہو سی تے سامنے کون سن؟ بولو بولو شاہبہ، اونچی آواز ہے، پورے حال گونج پائے، سامنے کون تھے؟ تے رسول اللہ نے کی پڑھیا ہو سی؟ ان المسلمین توجہ ہے، ان المسلمین والمسلمات، تے سامنے کون سن؟ جب رسول اللہ نے آیت کو پڑھیا ہو سی سامنے کون سن؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ پہلے مخاطبین صحابہ کرام قرآن پاک اندر 190 آیات نے جتھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لفظاں المخاطب کیتا ہے صحابہ کرام نو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب رسول رحمت نے آیت کو پڑھیا ہو سی 190 آیات اندر اے الفاظ آئے، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین
آمنو کہ سامنے کون ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سارا قرآن پڑھئے قرآن پاک اندر جتے مجاہدین دا ذکر ہے اس تمرا صحابہ جتے مہاجرین دا ذکر ہے اس تمرا صحابہ جتے انصار دا ذکر ہے اس تمرا صحابہ جتے بھی رضی اللہ عنہ ورضوان ہے اس تمرا صحابہ کرام جتے منفقون دا ذکر ہے اس تمرا صحابہ کرام جتے روزیاں دا ذکر ہے روزے دارانا اس تمرا صحابہ کرام جتے نماز دا شرم دا حیا دا پردے دا عزت غیرت دا تذکرہ ہے جتے رکوع تے سجدے کرنے والے ذکر ہے ہر آیت مخاطبین صحابہ کرام نے یہ صحابہ مومن نہیں پھر سن لیجئے اس کانفرنس دا علامیہ سنیے اس کانفرنس دا پیغام سنیے اس کانفرنس دا یہ سمجھو کہ نچوڑ سن لیجئے میرا پیغام سنیے یہ صحابہ مومن نہیں پھر اللہ دی زمین تے ایمان آئے کوئی نہیں یہ صحابہ مومن نہیں پھر کوئی اور مومن کیوں میں ہو سکنا ہے جنہوں نے قرآن مومن کیا ہے وہ تے میرے محمد مصطفیٰ دے صحابہ نے اولین مخاطبین صحابہ کرام نے مثلا قرآن اندر آیت مبارکہ ہے فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں بھی بڑے دنوں بعد کھڑے ہو کے تقریر کی تھی تو واہ مزہ ہے بندہ ہمیں بہ جانے اسے والسابقون الاولون والسابقون الاولون والسابقون پڑھو شاباش والسابقون الاولون جڑا مزہ قرآن اندر ہے وہ کتے ہو سکتا ہے والسابقون الاولون والسابقون الاولون مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ فرما کر دے دانے انہاں نو پورا بھی نامی کبوتے انہاں وعدے قرآن دی چھروئے ہی کافی ہے قرآن کی کہہ رہے والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان سنو سارے تنظیم اپنے اپنا پیغام دے گئی نے ہن جلسہ مرکزی جمعیت ہے مرکزی جمعیت علماء خطبہ موجود ہیں اور میری جماعت ناظم حضرت قاری ارشد صاحب بھی موجود ہیں سنیے ہمارا پیغام سن لیجئے صحابہ کرام لی میری عزت قربان صحابہ کرام لی میری جان قربان صحابہ کرام تے میرے والدین اولاد قربان والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہ فرماتا ہے قرآن پاک اندر کہ سارے مہاجرین صحابہ سارے انصار اور جتنے بھی صحابہ نے جنہ جنہ میرے مصطفیٰ دے چردار فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ فرماتا ہے میں سارے تے راضیاں جیڑا توڑے سامنے حدیث کرتاس پڑھے اور کبھے حدیث کرتاس میں لکھا ہے فلاں صحابی کو رسول اللہ نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ صحابہ نہیں لائے میں اس لیے صحابہ کا مخالف ہوں کہ صحابہ قلم دوات نہیں لائے تیرے اس استدلال سے تیرے اس خیال سے تیرے اس قیاس سے تیری اس اپنی مرضی سے اور مرضی کے استدلال سے تو کہتے ہیں میں صحابہ پر ناراض ہوں اس لیے کہ وہ قلم دوات نہیں لائے رب کہتا ہے کہ محمد کے صحابہ پر میں راضی ہوں سن لے تو اور تیرے جیسے کروڑوں انسان بدبخت ملعون صحابہ پر ناراض ہو جائیں ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا اس لیے کہ محمد کے صحابہ پر اللہ خود راضی ہے میں سمجھے میں نو پھاڑ کے لان آ رہا بس کر دو یہ دا اس لئے
میرا عزیز سلمان دی والدہ فوت ہوئی پچھلے دن، دعا کرو اللہ انہوں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ باقی میں مغفرت دی دعا ہی کر سکنا، انہوں روا تو پھر تسی ہی سکتے ہو، مگر تسی روا لیا جائے۔ انہوں دی والدہ فوت ہوئی، یہ بڑی انہوں دی خواہشی چاہت سی کہ تسی دعا کرے آجے، موقع بن گیا، اللہ انہوں دی والدہ دی مغفرت فرمائے، اللہ انہوں دی والدہ نو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ محترم قاری ارشد صاحب دے بھائی نو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ انہوں نے قبر نو جنت دا باغ بنا دے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اگر کوئی کہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ تشریف لے آئیے نے سیدہ صدیق دے کول تے اونا کولو جناب وراثت اندر حق منگیا ہے، اونا حق نہیں دیتا، اس وجہ تو اسی ناراض۔ تو آڈا کا جواب کی ہوئے گا کہ صحابہ کرام دے تسی ناراض بھی رہو تے صحابہ کرام دے بولو کون راضی ہے؟ صحابہ اکرام دے اللہ راضی ہے، رب دے علم اندر سی حدیث کرتاس دا واقعہ پیش آئیں گا، اللہ دے علم دے اندر سی باغ فدق دا واقعہ پیش آئیں گا، رب دے علم دے اندر سی پیغمبر دے غسل کفن دفن دے معاملات پیش آن گے، رب دے علم دے اندر سی پیغمبر دے جان تو بعد مسئلہ خلافت دے اندر جناب سیدنا علی جناب خلیفہ خلافت جدو منتب بنائی جائے گی، قائم کی دیجئے کہ سیدنا علی موجود نہیں ہونگے، سارے حقائق اللہ دے علم دے اندر سن تے اللہ پھر کیوں راضی ہوئے؟ صحابہ اکرام دے، صحابہ اکرام دے بولو کون راضی ہے؟ اچھی بولو صحابہ اکرام دے کون راضی ہے؟ سارا جگ راضی ہے جے میرا رب راضی ہے، صحابہ تھے رب راضی ہے، صحابہ اکرام دے گستاخ دی توہین گستاخی کرنے والا توہین کرنے والا دے بارے قرآن کی آندہ فرما ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا۔ یہ فیصلہ باد بھی لعنوا تے نہیں بولنا تو سو کتھے بولنا ہے؟ یہ تے فیصلہ باد ہے جتے قاری عبدالحفیظ نے 70 سال تو دسیا ہے لعنوا، اللہ انہوں نے قبر درامتہ نازل فرمائے کی پڑھتے سن لعنوا فی الدنیا، نہیں پڑھو شاباش، ہاں تو سا گھر دیا تھا گھر تک پڑھ دیا جانا ہے واپسی انشاءاللہ لعنوا، ہاں جی ایمیں گل لعنوا 120 باری پڑھنا ہے، قاری صاحب 120 باری ایک باری جو میں جو خطبہ پڑھے آسی لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، امی عائشہ تیرا گستاخ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، امی عائشہ تیرا گستاخ جتے بھی ہے لعنوا، اچھی بولو لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جیڑا بندہ کہے جناب اے رافضی ہے لیکن میرا کاروبار او دنال سانیا ہے، میری مجبوری ہے، میں کہنا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ہے رافضی لیکن میرا رشتہ دار ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ہے رافضی لیکن میرا مامو ہے یا میرا نانا ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ ہووے گستاخ امی عائشہ دا تے او دنال پیار محبت عقیدت نہیں ہو سکتی، لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ اسے عقیدت زندہ رکھی اور اسے خیرت دیتے موت عطا کر دیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اینج میرا نانا مریا پہ ہے تے سامنے جنازہ پہ ہے، ہزارہ بندے جنازہ گاہ جو موجود نے تے میں بھی میت کول کھلو کے آنا ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ تسی آندھو جنازہ پڑھو میں آنا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جاگو جاگو اہل حدیثو جاگو، پیغمبر علیہ السلام پہ نازل ہونے والا قرآن کتنی غیرت سکھاتا ہے تمہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ کی عزت اور حرمت کے حوالے سے حضرت قاری عبدالحفیظ فرمایا کرتے سن، ایک کسی چوڑے تھی بیوی دا گھلا نہیں کرتا، ایک کسی سے
سکھ دی بیوی دا گلا نہیں کردا، اے ملکہ الزبات اندرا گاندھی دا گلا نہیں کردا۔ ایک ایسا بد نصیب ہے جنہیں سیدہ طیبہ طاہرہ میرے پیغمبر دا لباس، میرے پیغمبر دی عطرت، میرے پیغمبر دی عزت، میرے پیغمبر دا لباس، میرے پیغمبر دی طہارت اور پاکیزگی دے خلاف زبان کھولنے، جس دے ریشمی رومال دے اندر جناب تصویر اللہ فرشتہ جبریل لائے اور میرے مصطفیٰ کو دکھلائے اور فرمائے ہی لک یا محمد فی الدنیا والآخرہ، محبوب یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہاری بیوی ہوگی۔ وہ امی عائشہ جو پیغمبر کی بیوی ہوگی، دنیا میں بھی تھی اور جنت میں بھی ہوگی۔ تو پھر یہ ہمارے الفاظ رب اس بات پر قادر ہے کہ امی عائشہ تک پہنچا دے، امی عائشہ تیری عزت اور تیری عظمت کے فریرے بلند کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تیرے دشمن پہ لانتے اور پھٹکاریں ڈالتے رہیں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک امی عائشہ تیرے دشمن کے خلاف قانون نہ بن جائے، آئین نہ بن جائے۔ اگر پاکستان میں بانی پاکستان کے خلاف بولنے پر قانون موجود ہے، اگر پاکستان میں چیف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل کے خلاف بولنے پر قانون موجود ہے، اگر پاکستان میں کسی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے خلاف بولے تو قانون موجود ہے، تو پھر میری امی عائشہ کے لیے جناب قانون موجود کیوں نہیں ہے؟ ہزاروں مائیں، ہزاروں رشتے، ہزاروں وزیر اعظم، ہزاروں جناب چیف آرمی سٹاف ہوں، امی عائشہ تیرے جسم و جناب پاؤں سے لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم کیسے برداشت کریں؟ اور اس وقت تک جناب یہ ہمارا قافلہ رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں انشاءاللہ، جب تک اس ملک میں امی عائشہ کی حرمت کا، صدیق کی عزت کا، اور سیدنا عمر عثمان اور سیدنا امیر معاویہ کی عزت اور حرمت کا، شیر خدا سیدنا علی کی شان کا، آل حسن اور آل حسین کی حرمت کا جب تک قانون نہیں بن جاتا، ہمارا یہ قافلہ رکے گا نہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا، اپنی آنکھوں سے دشمن صدیقہ کو الٹا لٹکتا دیکھیں گے اور ہتھکڑیوں میں دیکھ کے انشاءاللہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، پڑھو پڑھو اجے تواڈے اندر بیداری نہیں ہوئی، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تے امی عائشہ صدیقہ دے بارے، امہات المومنین دے بارے، تے سارے صحابہ کرام دے بارے حدیث، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جدو تواڈی نظر پہ جائے انہاں لوگاں تے جڑے میرے صحابہ نو برا کہندے نے، یا رسول اللہ پھر کی حکم ہے؟ فرمایا انہوں جفی پالو نہیں، معانقہ کر لو نہیں، انہوں یار بنا لو نہیں، انہوں دوست بنا لو نہیں۔ فرمایا اذا رأیتم الذین، اذا رأیتم الذین، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا، اینج نہیں فرمایا السلام علیکم کہو، میں نے کوئی رابطی مل جائے یہیں سامنے آ رہے ہوئے نا تو میں نا السلام علیکم، بڑے سکون آتا ہے السلام علیکم، پتہ معنی کی ہے؟ جتھے جا رہے ہیں اتھے اللہ تعالیٰ غرق کرے۔ السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے اذا رأیتم الذین، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب تمہاری نظر پہ جائے گستاخانے صحابہ تے فقولوا لعنت اللہ، اگے گزرنا نہیں جب تک انہاں تے لعنت نہیں پانی۔ وہ ہر نماز تو بعد امی عائشہ نو برا کمن تے تہاڈا کی عقیدہ
تسی بھی کہو فقولوا لعنت اللہ علیکم، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. تواڈی اس بری سوچ تے تواڈی اس بری شرارت ہے، اس تواڈے برے عقیدے ہوتے اللہ دی لعنت ہوئے کہ تواڈی نماز ہی پوری نہیں ہوئی. جب صدیق عمر عثمان اور سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ تے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں اجمعین انہوں برا نہ کہو، اس وقت تک تواڈی نماز ہی مکمل نہیں. جے تواڈی مجبوری ہے انہوں نے برا کہنا، ساڑی مجبوری ہے ساڑا مسلک منہج ہے انہوں دی تعریف و توصیف بیان کرنا. انشاءاللہ قانون بنیا ہے جنہیں میری جماعت دے لیڈر قائد نے حضرت حافظ عبدالکریم حافظ اللہ نے سینٹ جو پاس کروایا ہے، اور صدر پاکستان انشاءاللہ زرداری نے دستخط کرنے نے جو نہیں کرے گا تو انشاءاللہ نہیں رہے گا. کہو انشاءاللہ نہیں رہے گا. میں نے یقین ہے انشاءاللہ نہیں رہے گا. میں نے انجھے یقین ہے، پتہ نہیں میرے اندروں کیوں وزیر بولتا، میں نے انجھے لگتا ہے بجامن آنا یا تے دستخط کر دو. جے دستخط نہیں کرو گے اللہ اس کرسی دے کدے استقرار نہیں دے گا. انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا، وقت آئے گا قانون بن جائے گا. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے زمانہ خلافت اندر ایک بندہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا کہندا سی. آپ نے انہوں پکڑوایا، گرفتار کروا کے کوڑے مروائے. آپ نے فرمایا میرے معاویہ نو برا کہنا ہے، صحابی رسول نو برا کہنا ہے، جبکہ سارے صحابہ جنت وارثن ہے. ہر صحابی جنت دی ہے، ہر صحابی دے بارے مومن دا عقیدہ ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جنت انہاں واسطے تیار ہوئی ہے، ہر صحابی جنتی ہے. صدیق دے بارے رسول اللہ نے فرمایا انہوں جنت ہر دروازے چو آواز آئیں گی کہ صدیق تو گزرے، صدیق جنتی ہے. سیدنا عمر دم ہر رسول اللہ نے خود ویکھ کے فرمایا ہے کہ میں عمر تیرا محل جنت بنے ہویا ویکھ لیا ہے، عمر جنتی ہے. سیدنا عثمان دے بارے فرمایا معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد جو بھی عمل کرتا رہے عثمان پھر بھی جنتی ہے. شیر خدا سیدنا علی دا نام لے کے فرمایا وعلی فی الجنہ، علی جنت جان گے. پھر نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت دی عورتوں دی سردار ہوئیں گی. پھر میرے محبوب نے فرمایا میرے دوئے نواسے حسن و حسین جنت نوجوان دے سردار ہوں گے. پھر میرے محبوب نے فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خواب اندر ویکھے ہے کہ وہ جنہ پیری بیڑے جو تے چڑے ہوئے نے تے وہ سارا گروہ لشکری جنتی ہے. امیر معاویہ دے سارے لشکر نو پیغمبر نے جنتی قرار دے دیتا ہے. پھر آپ نے سیدہ عائشہ دے بارے فرمایا عائشہ تو دنیا چ بھی میری بیوی ہے، جنت چ بھی میری بیوی ہے. پھر رب نے قرآن اندر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہم نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا. ذرا میری آواز ملا کے کہو ہر صحابی نبی، مل کے محبت نال ہر صحابی نبی. ذرا اٹھ کے ہر صحابی نبی، ذرا مل کے کہو اٹھ کے محبت عقیدت نال ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. مل کے جڑا بیٹھے سمجھو کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں، سارے کھڑے ہو جاؤ. جڑے جیندے ہو جاگدے ہو خیرت والے اہل حدیث اہل سنت، ذرا مل کے کہیے ہر صحابی نبی. پرچہ بھی کوئی نہیں، خرچہ بھی کوئی نہیں، ہر صحابی نبی. مل کے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی، ہر صحابی نبی. جو نہ مانے وہ، ذرا مل کے وہ جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اس عقیدے پہ زندہ ہے، اسی عقیدے پہ مریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ میں کانفرنس کی کامیابی تو پہلوں تانوں مبارکباد دینا ہے کہ تسی کانفرنس سنی، اللہ قبول و منظور فرمائے. تے تہاڈے واسطے کھانے دا سپیشل انتظام ہے، تہاڈے سارے واسطے کھانے دا سپیشل انتظام ہے. سارے ساتھی کھانا کھا کے جائیو. اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں اپنے برخوردار بھانجے رانا علی حسن نو مبارکباد پیش کرنا انہاں دی ساری ٹیم نو کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیتا اور اپنے بیٹے نو بھی اور دیگر ساتھیاں